یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن عظیم کا 15واں پارہ تیسرے رکوع پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اے لوگو، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ جب بھی والدین سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان سے بات کیا کرو۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام اولاد کو یہ زاویہ عطا فرمایا کہ والدین سے نرمی کے ساتھ بات کیا کریں، سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پست آوازی کے ساتھ بات کیا کریں۔ اس لیے کہ قرآن عظیم کا یہ جملہ اف یہ بیان کرتا ہے کہ اف اتنا آسان سا جملہ ہے کہ یہ جب بولا جاتا ہے کہ جب کپڑے پر دھول بھی اگر آ جائے، مٹی اگر آ جائے تو جس انداز میں ہم اسے پھونک مار کر کے اڑاتے ہیں تو اس پھونک مارنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اف کر کے، کتنے دھیمے سے ہم وہ پھونک لگاتے ہیں اور کس انداز میں وہ آواز نکلتی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اف بھی اپنے والدین کو نہ کہا کرو۔ اس لیے کہ والدین ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر والدین نیک ہیں تو قسم خدا کی وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے بخشش کا ضامن بنیں گے۔ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا احادیث رسول کی روشنی میں، ان میں سے ایک دعا ماں کی بھی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک دعا والدہ محترمہ کی بھی ہے، کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی جو والدہ اپنی اولاد کے حق میں کیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے والد بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا والد میں جب شام کو کما کر کے آتا ہوں تو میرا وہ مال مجھ سے چھین لیا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم یہاں پر بیٹھو، تمہارے والد کو بلاتے ہیں۔ والد کو بلایا گیا، آقا کریم کی چہرے اس کے والد کے چہرے پر نظر پڑی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے باپ، تم کیا اپنے بیٹے سے مال لے لیا کرتے ہو؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ کہا کہ میرے مال کی کوئی خواہش نہیں ہے، میری بس خواہش یہ ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا مجھے باپ سمجھ کر کے اپنی کمائی نہیں دے سکتا تو جس طریقے سے ایک پڑوسی حق رکھتا ہے
کہ کھانا بچ جانے کے بعد پڑوس میں بھجوا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بچا ہوا کھانا کم سے کم وہ مجھے دے دیا کرے، میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ آقا کریم نے جب ان کلمات کو سماعت کیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا کریم کو جبریل امین نے اشارہ کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اس کا باپ اپنے دل میں کچھ کہتا ہے۔ کہا کہ اے باپ بتاؤ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس بیٹے کے باپ نے کہا کہ اے آقا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کما کر کے آتا ہے وہ مال مجھے دے یا نہ دے، کم سے کم بچا ہوا کھانا تو مجھے دے دیا کرے۔ میرے آقا کو جلال آیا، اس کے بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے نادان بیٹے سن، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ چاہے تو تیرے مال کو کسی بھی انداز میں استعمال کر سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے ہاتھ کو روکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے آقا نے باپ کا مقام بیان فرمایا ہے۔ ماں تو اپنے بیٹے سے ٹوٹ کر کے پیار کرتی ہی ہے، لیکن باپ کے پیار کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ ماں کا پیار جو ہے وہ دکھائی دے دیتا ہے، لیکن باپ کے پیار کو محسوس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ دل کا مضبوط ہوا کرتا ہے، باپ کے احساس کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کے اندر باپ ہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے سے آگے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ رشتہ والدین کا اولاد کے لیے ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو میرے آقا نے اس رشتے کی کمی کو آقا کریم نے بھی محسوس فرمایا ہے۔ میرے آقا نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں کائنات کے اندر، کبھی مدینہ کی گلیوں میں، کبھی طائف کی وادیوں میں۔ میرے آقا جب ان مصیبتوں سے نکلے، جب ایک دن میرے آقا نے مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اکٹھا تھا، میرے آقا تقریر بیان فرما رہے ہیں، اور میرے آقا نے والدین کے رشتے کی کمی کو محسوس کیا اور تمام صحابہ کو احساس دلایا۔ میرے آقا نے جب صحابہ کا 1,00,000 سے زیادہ مجمع دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، بڑی دقتوں کا سامنا کیا ہے، آج میرے سامنے اللہ کا خصوصی فضل و کرم دکھائی دے رہا ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے موجود ہو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی کمی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لو ادرکت والدی او احدہما، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، کیونکہ میرے والدین نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، بڑی مصیبتوں میں زندگی گزاری، بڑی پریشانی میں زندگی گزارتی، اگر آج والدین میری اس عظمت کو دیکھتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ اس لیے کہ بچے کو جب والدین اونچائی پر فائز دیکھتے ہیں تو والدین کو بڑی مسرت و شادمانی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے والدین نہیں ہیں، لو ادرکت والدی او احدہما، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَا أُصَلِّي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اور میں نماز عشاء کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ کو اگر میرے ساتھ کوئی کام پیش آ جاتا، وہ چلمن کو ہٹاتی،
پردے کو ہٹا دی اور مجھے آواز دیتی ہیں بیٹا محمد ادھر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو ترک کر کے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مقام میرے آقا نے والدین کا بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی عزت کو سمجھو، اپنے والدین کی رفعت کو سمجھو، اپنے والدین کے مقام کو سمجھو، اس لیے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس رشتے کا احساس تو جب ہوتا ہے جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قسم خدا کی جب تک والدین دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی طاقت موجود ہے، لیکن جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو قسم خدا کی بازو کمزور ہو جاتے ہیں، پیٹھ کے اندر خم آ جاتا ہے، سوچوں کے اندر پستی نظر آنے لگتی ہے۔ اگر والدین ہوتے ہیں مقاصد بلند ہوتے ہیں، دنیا کے کسی بھی راہ پر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو والدہ کے ہاتھ خود بخود اپنے بیٹے کے لیے دعاؤں کے لیے بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر اگر کوئی شخص کسی سے دعا کے لیے کہتا ہے تو نہ جانے وہ کرے یا نہ کرے، اگر کرے بھی تو پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، لیکن والدین کی ذات ایسی ذات اقدس ہوتی ہے کہ بیٹا کہے یا نہ کہے ان کے ہاتھ تو اپنے بچے کے لیے یوں ہی اٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ باب اجابت سے جا کر کے ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اجابت کا صحرا پہناتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اولاد پر والدین کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔